بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک قبطی کاہن فرعون کے پاس گیا اور اس سے کہا، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھ پر تیری بادشاہی چلی جائے گی۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے پولیس کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جنم لینے والے ہر بچے کو قتل کر دیں۔ فرعون اپنے آپ کو لوگوں کا رب سمجھتا تھا، جسے چاہتا قتل کر دیتا اور جسے چاہتا چھوڑ دیتا۔ بھیڑ بکریوں کے مالک کی طرح، جیسے وہ اپنی بھیڑ بکریوں میں سے جسے چاہتا ہے ذبح کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ پولیس مصر میں پھیل گئی اور تحقیق و تفتیش اور تلاش میں لگ گئی۔ جب انہیں معلوم ہوتا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نیا بچہ پیدا ہوا ہے، وہ اسے پکڑ لیتے اور اسے ذبح کر دیتے، جیسے دمبا ذبح کیا جاتا ہے۔ بھیڑیے جنگل میں رہے اور سانپ اور بچھو شہر میں۔ ہزاروں بچے اپنے ماں باپ کے سامنے ذبح کر دیے گئے، اور جس دن بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ بہت سخت اور مشکل دن ہوتا، وہ رونے دھونے اور غم کا دن ہوتا۔ اور جس دن بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ تعزیت اور مرثیہ کا دن ہوتا۔ ایک دن میں سینکڑوں بچے اسی طرح ذبح کر دیے جاتے تھے، جیسے عید الاضحیٰ میں سینکڑوں بھیڑ بکریاں اور گائے ذبح کی جاتی ہیں۔ بے شک فرعون نے زمین پر سرکشی کی اور بنایا اس کے رہنے والوں کو گروہ۔ وہ کمزور سمجھتا تھا، ایک جماعت کو ان میں سے ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ ہو جائے جس سے فرعون ڈرتا اور بچتا تھا۔ وہ بچہ پیدا ہوا جس کے لیے اللہ نے مقدر کر رکھا تھا کہ فرعون کی بادشاہی اس کے ہاتھ پر جائے۔ وہ بچہ پیدا ہوا جس کے ہاتھ اللہ نے بنی اسرائیل کی خلاصی مقدر کر رکھی تھی۔ وہ بچہ پیدا ہوا جس کے لیے اللہ نے مقدر کر رکھا تھا کہ وہ لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لائے۔ وہ بچہ پیدا ہوا جس کے لیے اللہ نے مقدر کر رکھا تھا کہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور میں لائے۔ فرعون اور اس کے لشکروں کے خلاف توقع عمران کے بیٹے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پولیس اور اس کی دشمنی کے برعکس موسیٰ علیہ السلام 3 ماہ تک رہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے خوبصورت بچے کا خوف ہوا، اور وہ کیسے نہ ڈرتی کہ بچوں کا دشمن گھات میں تھا، اور کیسے نہ ڈرتی کہ پولیس نے ان کے خاندان سے 10 بچوں کو ماؤں کی گود سے اچک لیا تھا۔ ماں بیچاری کیا کرتی اور اس خوبصورت بچے کو کہاں چھپاتی؟ اور پولیس کی کووں جیسی آنکھیں اور چیونٹیوں جیسی سونگھنے کی طاقت تھی۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے اس ماں بیچاری کی مدد کی اور اس کے دل میں بات ڈالی کہ وہ مولود کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دے۔ اللہ اکبر! مہربان ماں اپنے بچے کو کیسے صندوق میں رکھے اور اسے دریائے نیل میں ڈال دے۔ صندوق میں بچے کو دودھ کون پلائے گا، اور صندوق میں بچہ سانس کیسے لے گا؟ مہربان ماں نے یہ سب سوچا، لیکن اللہ پر توکل کیا اور اللہ کی وحی پر اعتماد کیا۔ بچے کے لیے صندوق سے زیادہ محفوظ کوئی گھر نہ تھا۔ یہاں ہر جگہ پولیس ہے اور بچوں کا دشمن گھات میں ہے، اور سپاہیوں کی کوے کی طرح تیز آنکھیں اور چیونٹیوں جیسی سونگھنے کی طاقت ہے۔ ماں بیچاری وہ کر گزری جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ اس نے اپنا خوبصورت بچہ صندوق میں رکھا اور اسے دریائے نیل میں پھینک دیا۔ ماں کی مامتا بے قرار ہوئی، مگر اس نے صبر کیا اور اللہ پر توکل کیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلائے۔ جب اسے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں پھینک دے، اور نہ ڈرنا اور نہ غم کھانا، یقیناً ہم اسے تیری طرف لوٹائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ نیل کے کنارے فرعون کے بہت سے محل تھے۔ وہ ایک محل سے دوسرے محل میں جاتا
اور نیل کے کنارے تفریح کرتا تھا۔ وہ ایک دن نیل کے کنارے تفریح کے لیے بیٹھا ہوا نہر کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس کے پاؤں کے نیچے بہہ رہی تھی، اور اس کے ساتھ مصر کی ملکہ بھی تفریح میں شریک تھی، اور وہ بھی نیل کو چلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس تفریح کے دوران اس کی نظر اس صندوق پر پڑی جس کے ساتھ نیل کی موجیں اسے کھیل رہی تھی، جیسے اسے چوم رہی ہوں۔ جناب، کیا آپ بھی صندوق دیکھ رہے ہیں؟ نیل میں صندوق کہاں؟ یہ تو لکڑی ہے جو نیل میں گر گئی۔ نہیں جناب، یہ صندوق ہے۔ اور صندوق قریب آیا۔ لوگوں نے کہا، ہاں یہ صندوق ہے۔ بادشاہ نے ایک نوکر کو صندوق لانے کا حکم دیا۔ نوکر گیا اور صندوق نکال لایا۔ صندوق کھولا گیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، ہر ایک اسے لیتا اور دیکھتا تھا۔ فرعون بھی حیران ہوا اور اس نے بھی دیکھا۔ ایک نوکر نے کہا، یہ اسرائیلی بچہ ہے، بادشاہ کو چاہیے کہ اسے ضرور قتل کر دے۔ ملکہ نے اسے دیکھا، اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ اس نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اسے چوما، اور بادشاہ سے اس کی سفارش کی اور کہا، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرا۔ امید ہے کہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح عمران کے بیٹے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں داخل ہوئے، اور فرعون اور اس کی پولیس کی توقع کے خلاف زندہ رہے۔ پولیس کو اس اسرائیلی مولود کا پتہ نہ چلا، حالانکہ ان کی کووں جیسی آنکھیں اور چیونٹیوں جیسی قوت حس تھی۔ اللہ نے چاہا کہ بچوں کا دشمن فرعون خود اس بچہ کی پرورش کرے جس کے ہاتھ کی بادشاہی چلی جائے۔ فرعون بیچارہ، موسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں اس سے خطا ہوئی، اس کے ساتھ اس کے وزیر حامان اور لشکروں سے بھی خطا ہوئی، اور آل فرعون نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ ہو ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث۔ بے شک فرعون، حامان اور اس کے لشکر سب خطا کار تھے۔ نیا اور خوبصورت بچہ محل کی گڑیا اور گھر کا کھلونا بنا ہوا تھا۔ ہر ایک اسے پکڑتا اور چومتا، ہر ایک اس سے پیار کرتا اور اس کی تعریف کرتا، اس لیے کہ ملکہ کو اس سے بلا کا پیار تھا۔ محل کی شریف عورتیں اس سے کیسے پیار نہ کرتی، اور محل کے نوکر چاکر اسے کیسے پیار نہ کرتے۔ ہر ایک اسے لیتا اور چومتا کہ بچہ بہت خوبصورت تھا۔ ملکہ نے دودھ پلانے والی کو طلب کیا جو بچے کو دودھ پلائے۔ وہ آئی اور اس نے بچے کو لیا، لیکن بچہ روتا تھا اور انکار کرتا تھا۔ ملکہ نے دوسری دودھ پلانے والی کو طلب کیا۔ وہ حاضر ہوئی، بچہ لیا، لیکن بچہ روتا تھا اور اس نے دودھ نہ پیا۔ تیسری، چوتھی، پانچویں آئی، لیکن بچہ روتا رہا اور دودھ نہ پیا۔ عجیب بات ہے، بچہ دودھ کیوں نہیں پیتا؟ روتا کیوں ہے؟ دودھ پلانے والیوں نے بچہ کو دودھ پلانے کی کوشش کی تاکہ ملکہ خوش ہو اور اس سے انعام لے، لیکن اللہ نے دودھ پلائیوں کا دودھ اس پر حرام کر دیا تھا۔ بچہ محل کی بات اور گھر کا مشغلہ ہو گیا۔ اے بہن، کیا تو نے نیا بچہ دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے، بچہ بہت خوبصورت ہے، لیکن وہ عجیب بچہ ہے اور بچوں کی طرح نہیں، وہ دودھ نہیں پیتا۔ جب دودھ پلائی اسے پکڑتی ہے تو وہ روتا ہے اور دودھ پینے سے انکار کرتا ہے۔ بیچارہ بچہ کیسے زندہ رہے گا؟ مر جائے گا۔ ہاں، کئی دن تو ہو گئے ہیں اور اس نے دودھ نہیں پیا۔ پیاری ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، بیٹی جاؤ اور اپنے بھائی کو دیکھو، شاید وہ زندہ ہو۔ بلا شبہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ بچے کو میری طرف لوٹائے گا اور وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنے بھائی کی تلاش میں نکلیں اور انہوں نے شاہی محل میں خوبصورت بچے کی بارے میں لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا۔ یہ محترمہ گئیں اور محل میں عورتوں کی باتیں کھڑی سنتی رہیں۔ کیا وہ دودھ پلائی بھی آئی ہے جسے ملکہ نے عثمان سے طلب کیا ہے؟
ہاں جنابہ، لیکن بچے نے انکار کیا اور اس کا دودھ بھی نہیں پیا۔ اے سلامتی والے، اس بچے کی شان نرالی ہے، شاید یہ چھٹی عورت دودھ پلانے آئی ہے جس کا ملکہ نے تجربہ کیا۔ ہاں، کہتے ہیں کہ یہ بہت صاف ستھری ہے اور ہر ایک اس کا دودھ پی لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ کلام سنا اور بڑے ادب اور نرمی سے کہا، میں شہر میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں، یقیناً بچہ اس کا دودھ پیے گا۔ ایک عورت نے کہا، میں نہیں مانتی، ہم نے 6 دودھ پلائیوں کا تجربہ کیا ہے لیکن بچے نے دودھ نہیں پیا۔ دوسری نے کہا، ہم 7ویں کا تجربہ کیوں نہ کر لیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ اور خبر ملکہ تک پہنچی تو اس نے لڑکی کو طلب کیا اور کہا، تو جا اور اس عورت کو اپنے ساتھ لے آ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں اور خادمہ آئی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آگے ان کی طرف بڑھایا۔ بچہ اس عورت سے چپک گیا اور دودھ پینے لگا، گویا کہ وہ اسی کا منتظر تھا، اور وہ کیوں نہ پیے جب کہ وہ اس کی پیاری والدہ ہیں، اور کیوں نہ پیے جب کہ وہ 3 دن سے بھوکا ہے۔ ملکہ بھی حیران ہوئی اور محل کے تمام رہنے والے بھی۔ فرعون کو بھی شک گزرا اور اس نے کہا، اس بچے نے اس عورت کو کیوں قبول کیا؟ کیا وہ اس کی ماں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا، حضور، میں عمدہ خوشبو اور عمدہ دودھ والی عورت ہوں، ہر بچہ مجھے قبول کر لیتا ہے۔ فرعون خاموش ہو گیا اور اس کا وظیفہ جاری کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے گھر لوٹیں اور ان کی گود میں موسیٰ علیہ السلام تھے۔ بس ہم نے لوٹایا اس کو ان کی ماں کی طرف تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غمگین نہ ہو، اور وہ جانے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ واقعہ موسیٰ علیہ السلام باقی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔